والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ تعالیٰ سے سچی محبت اور گناہوں کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی کامل اطاعت اولین شرط ہے. ایمان اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے بھی لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اس کو بجا لایا جائے. اس لیے کہ اطاعت کے بغیر خالی محبت کے دعوے بدعات و خرافات کا موجب اور منافقت کی علامت ہے. ایسے ہی جو محبت اطاعت سے خالی ہو وہ گستاخی اور بے ادبی پر آمادہ کرنے کا سبب بنتی ہے. تاریخ اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، ائمہ دین، محدثین، انہوں نے محبت و اطاعت کے وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ محبت اور آپ کی اطاعت، اس کا مفہوم اور اس کے تقاضے کیا ہیں، تاکہ بدعات و خرافات اور محبت و اطاعت اس میں غلو سے مکمل اجتناب کیا جا سکے. ذرا غور کریں، رب تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار ایمان کیوں مقرر کیا ہے؟ ان کو ہمارے لیے ہمارے ایمان کا معیار کیوں ٹھہرایا ہے؟ آمنوا کما آمن الناس، یہ صحابہ کی جماعت ایمان لانا ہے تو ان کی طرح کا ایمان لاؤ. ان کو ہمارے لیے کسوٹی کیوں قرار دیا ہے؟ ان کی بے شمار خوبیاں، دل نشین تذکرے جو ہم سیرت صحابہ میں پڑھتے ہیں ہمیں ملتے ہیں، لیکن ایک بات جو صحابہ کرام میں خلفائے راشدین ہوں اور عشرہ مبشرہ میں، اہل بدر میں، بیعت رضوان والے، ان میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف حاصل کرنے والے، یہ سارے کے سارے ان میں ایک وصف، ایک خوبی، ان کا ایک کمال
سب میں مشترک تھا، سب میں موجود تھا۔ وہ کیا کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں ہر دم سرشار رہتے تھے۔ ان میں آپ کی محبت، ان میں آپ کی اطاعت ہر سانس کے ساتھ جھلکتی تھی۔ دنیا کے اندر کوئی ان کی محبت و اطاعت کی مثال ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مل کے آج کے دور کی اپنے محبت کا، اپنے پیار کا جیسا مرضی اظہار حدود و قیود میں رہتے ہوئے کر لے، واللہ العظیم اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، صحابہ کی جماعت میں سے کسی ادنا صحابی کے محبت کا آج کی ساری دنیا کی مل کے محبت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محبت انہوں نے اپنی محبوب سے محبوب چیزیں رسول کائنات کے نام پر قربان کر دی۔ اگر حسن یوسف دیکھ کر عزیز مصر اس کی بیوی متعجب اور دوسری عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، تو میرے نبی کے صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھی آپ کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں تن من دن سبھی کچھ قربان کرنے والے تھے۔ انہوں نے انگلیاں کاٹی۔ ان کی ایسی ایسی مثالیں سیرت میں، احادیث میں موجود ہیں، واللہ پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، ان کے ایمان، ان کے اللہ اکبر معیار کیسے تھے، ان کے ایمان کتنے بلند تھے۔ ہم نے رات ہی اللہ کی توفیق سے اللہ کے قرآن کی 26ویں پارے کی ایک سورت جو کہ ہمیں بڑے لمبے عرصے سے قرآن مجید ہم ترجمے سے پڑھتے آ رہے ہیں، سورۃ الفتح 26ویں پارے کی سورت وہ مکمل کی۔ اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صلح حدیبیہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہے۔ واللہ صرف اسی ایک سورت کو بندہ سامنے رکھ لینا تو بندہ دیکھے کہ صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت و الفت، ادب و احترام، اس کی کیسی کیسی مثالیں پیش نہیں کی۔ ایسی مثالیں کہ چشمے فلک میں ایسا پیار، ایسا ادب، ایسا احترام کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف اپنی خطابت کی یا بنائی ہوئی گڑی باتیں نہیں ہیں کہ ان کا اتنا پیار، ان کی اتنی محبت، یہ کوئی جھوٹی داستان نہیں، بلکہ اس کا مشاہدہ خود کفار نے، ان کے ایلچی نے، عروہ بن مسعود ثقفی نے سبحان اللہ جب کیا اور واپس پلٹ کے کفار کے درمیان اس کا چرچا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور محترم بھائیوں، تعریف تو وہ ہوتی ہے، فضیلت تو وہ ہوتی ہے، عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ فضیلت، عزت، احترام تو وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی کرے، ادا بھی، تمہارا دشمن بھی بول اٹھے کہ یار نہیں یہ بندہ کمال ہے، اس کی یہ خوبیاں دنیا میں نہیں ہے، دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے، ناکام ہوئے، کچھ تھوڑے بہت کامیاب ہوئے، واپس پلٹا، واپس آ کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے مناظر وہ بیان کرتا ہے، عربی کو چھوڑتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آگے کہتا ہے، لوگوں اللہ کی قسم ہے میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ملا ہوں، میں کیسر کو ملا ہوں، کسرا کو ملا ہوں،
میں نے نجاشی کا دربار دیکھا ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی بادشاہ کی اللہ اکبر دربار میں اس کے حوالی، اس کے ساتھی اس کی ایسی عزت کرتے آج تک میں نے نہیں دیکھے جیسے میں نے محمد رسول اللہ کے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تقریب، اس کی اطاعت، اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھ کے آیا۔ کہتے ہیں ایسی محبت کہ ان کا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منہ سے دھوپ نکلتا ہے تو وہ کبھی وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دھوپ ہمارے ہاتھوں پہ آ جائے، وہ کبھی اس کو اپنے چہروں پہ، کبھی اپنے اللہ اکبر ماتھے پہ، جسم پہ تبرک کے طور پہ ملتے ہیں۔ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اللہ اکبر جب وہ بات کرتے ہیں، ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ حکم میرے مقدر میں آ جائے، میں اس کی اتباع، اس کی اطاعت کروں۔ ہر ایک ان میں سے آپ کی بات پر لپک اٹھتا ہے، اور اگر اجتماعی حکم دے دے تو کوئی بھی اس حکم کو ماننے سے پیچھے نظر نہیں آتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرے جب گرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی کے ابھی ان وضو کے قطروں میں پر ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑیں گے کہ یہ تو پانی میرا مقدر تھا، میں نے لینا تھا، میں نے اپنے جسم پہ ملنا تھا، میں نے شیشی کے اندر سنبھال کے رکھنا تھا، میں نے تبرک لینا تھا۔ ایسے وہ نبی کے یار ہیں، ساتھی ہیں کہ نبی کے وضو کا پانی، اس کے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اور کہتا ہے جا کے کافروں کو تعریفیں کر رہا ہے میرے آپ کے نبی کی، سبحان اللہ، میں نے تو کسی اور انداز سے نبی کو اللہ اکبر مانا، جانا، پہچانا اور خوشیاں منائی، یہ کافر ہو کے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے آگے، کہتا ہے ایسے ساتھی اس کے دیکھ کے آیا ہوں، اگر ان کو مخاطب ہونا پڑ جائے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی آواز اللہ اکبر وہ بلند نکلتی ہو، ایسے دھیمی آواز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے یہ کہہ رہا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا جتنا بھی عرصہ، جتنا وقت، جتنے گھنٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس میں رہا ہوں کہ کسی ایک نے بھی آنکھیں بھر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو گھڑی دو گھڑیاں، ایسا ادب، ایسا احترام، ایسی تقریب، ایسی محبت کہ وہ آنکھیں ایسے جھکا کے رکھتے ہیں جیسے ان میں جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے چہرے کو لمحہ بھر آنکھیں اللہ اکبر وہ نکال کے آنکھوں میں ڈال کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ ایک دشمن تعریفیں کر رہا ہے میرے آپ کے پیر و مرشد کی۔ اور سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ سے کچھ عرصہ قبل یہ مسلمان ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یاد رکھنا محترم بھائیوں، لوگوں کی محبتیں اور نبی کے یاروں کی محبتیں، پھر ان کو پلڑے میں تولنا ہے، اپنی محبتوں کو اور ان کی محبتوں کو پھر معیار مقرر کرنا ہے کہ معیار ان کو بنانا ہے جن کو معیار رب نے قرار دیا ہے، یا آج کے کسی مولوی، مفتی، پیر، مرشد، کسی مسجد کے امام اس کو معیار بنانا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ صلح حدیبیہ سے تھوڑا عرصہ، چند ایام پہلے مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے لیے ساتھ آئے، اللہ اکبر، بیت رضوان میں شریک ہوئے، جنگ یرموک میں شریک ہوئے، ایک آنکھ اللہ نے دے لی، اللہ اکبر، قادسیہ میں رستم کی طرف قاسم بن کے ساتھ میں نبی وقاص انہوں نے بھیجا، عظیم الشان صحابی، وہ صحابی جو اسلام لانے سے چند لمحے پہلے مانے جاتے تھے کہ ایسا عرب میں کوئی ڈاکو ہم نے نہیں سنا ہے، اور شراب کے رسیا، لیکن ادھر کلمہ پڑا، 12 بندے مار کے مغیرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے مدینے میں محمد رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اسلام قبول کیا. اسی وقت ساری زندگی کے لیے اپنے لیے چوری کو, ڈاکے کو حرام اور شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. خیر میں کہنا کہ چاہتا ہوں ان کا ادب, ان کا احترام. مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پہ شرطیں طے ہو رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, ہر آنے والا اپنی اپنی بات رکھتا ہے. پہرے پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, ایک پہرا ختم کرتا ہے, دوسرا آتا ہے, 2-4 بندے پہرے پہ اللہ اکبر موجود ہوتے ہیں. حضرت مغیرہ بھی اللہ کے نبی کے پوری کھول پہن کے, جنگ کا سامان پہن کے کھڑے ہیں, تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, پہرے دار ہیں, اللہ کے نبی کا پہرا دے رہے ہیں. اور ادھر یہی عروہ بن مسعود جس کی آپ کو بتائی ہے نا بات, کہ اپنے رشتہ داروں کو جا کے کیسے کیسے اللہ کے نبی کے یاروں کی تعریفیں سناتا ہے. عرب میں یہ ایک عادت ہوتی تھی, کتب میں سیرت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہم منصب اپنے مقابلے کے کسی بندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے, جیسے آج ہم بھی باتیں کرتے ہیں, یار میں تیری داڑھی مت لانا کرتے تھے نا, تو ان میں ہم منصب بندے کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کی عادت تھی. تو ادھر پہرے پہ مغیرہ کھڑے ہیں, ادھر عروہ بات کرتے کرتے نا اللہ کے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگا. عروہ آنکھ نے دیکھ لیا, حضرت مغیرہ نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی کی داڑھی کو چھو رہے ہیں کافر ہو کے. سبحان اللہ. اسی وقت تلوار کو ادھر سے پکڑا, زور سے لکڑی والی سائڈ سے, دستے والی سائڈ سے ہاتھ کے اوپر مارا اور کہا کہ خبردار میرے سونے نبی کی داڑھی کو آئندہ تم نے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی, یہ جو ہاتھ تو آگے کر رہا ہے آج کے بعد یہ ہاتھ تجھے نظر نہیں آئے گا, اس کو تلاش کرنے سے بھی تو اس کو ڈھونڈ نہیں پائے گا. ابھی تو دستی ماری ہے, آئندہ جرت کی تو سیدھی تلوار نکال کے ہاتھ تیرا قلم کر دوں گا. اور وہاں کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگا یہ کیسا ہے, اللہ اکبر, کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ کون شخص ہے. اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ کون ہے پہلے پہ کھڑا کیا ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس بھی رہتے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہے, ان کی آپس میں یہ ڈیبیٹ اور ان کا یہ جو منظر تھا دیکھ کے تبسم تھا آپ کے ہونٹوں پہ جیسے ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے وہ تھی. جب اس نے پوچھا نا وجہ کیا تھی آپ کے ہنسنے کی, یہ آگے ہے بات, کہا یہ کون ہے پہرے دار آپ کا. آپ نے فرمایا اے عروہ ھذا ابن اخیک المغیرہ بن شعبہ, یہ تیرے سگے بھائی شعبہ کا بیٹا مغیرہ ہے, تیرا سگا بھتیجا ہے. یہ سگا بھتیجا ہے جو کہہ رہا ہے آئندہ تم نے جرت کی تیرا ہاتھ قلم کر دوں گا, یہ کوئی اور نہیں تیرا خونی رشتہ دار, تیرا سگا بھتیجا ہے. یہ معیار, یہ پیار, یہ محبت, سبحان اللہ. آج خالی خولی محبت اطاعت سے خالی میرے محترم بھائیوں اس کا کوئی بھی وزن اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے. مسلمانوں کو, صحابہ اکرام کی جماعت کو مقصود ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت تھی. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر انہی اسباب میں سبحان اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جاؤ مکے والوں کو جا کے کہو. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی نظر میں عثمان سے بڑھ کے کوئی مکے والوں کے قریب صاحب قدر ہوتا, اللہ کے نبی اس کو بھیجتے. یہ عثمان کی شان تھی سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان جاؤ جا کے قریش والوں کو, مکے والوں کو کہو ہم لڑنے لڑنے کوئی نہیں آ رہے, ہم فقط اللہ کے گھر کی زیارت عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے, تو ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں, ہمیں اجازت دیجیے, ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان, دیکھنا پیار کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں. آج اپنی محبت کو ان یاروں کی محبت کے ساتھ تول کے ایک ترازو میں رکھ کے دیکھنا. گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, جا کے بات چیت کی, نہ مانے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا ہے، یہ ایسے جاہ و حشمت والے اور جناب والا بہت زیادہ عظمت والے یہ سفیر مسلمانوں کے، ہمارے سفیر بھی آپ کے سامنے ادھر بات نہیں لانا چاہتا، گھڑی بڑی تیز ہے، ان بدبختوں کا، ہاں جی بے غیرتوں کا کیا حال ہوتا ہے جب یہ مسلمانوں کی اللہ اکبر رائے کی طرف سے کافروں کے پاس سفیر بن کے جاتے ہیں، کون کون سے یہ دانی لگاتے، کون تو بدبخت، یہ بھی ایک سفیر ہے، رسول اللہ کا سفیر ہے، محمد رسول اللہ کا داماد، بولا داماد ہے، اللہ اکبر، خاندانی وجاہت ہے، سارے اگر آپ کو آنے کی اجازت ہی نہ دے رہے تو حضرت عثمان کے سامنے دستبستہ ہو کے کہتے ہیں عثمان دیکھو یہ بات اگلی بڑی لمبی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آگے کیا کیا ہم نے کرنا ہے، وہ آیا ہوا ہے، ہاں ہم نے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ تو خاندانی ہمارے اللہ اکبر چودھریوں کا مہمان آیا ہوا ہے، ہم تمہیں مکمل طور پہ اجازت دیتے ہیں، احرام میں ہے، جا کے تو کم از کم بیت اللہ کا طواف کر دے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھیجا ہوا سفیر کیا کہا، جاؤ جا کے تم عمرہ کرو، تیری سیکیورٹی بھی، تجھے کوئی خطرہ بھی نہیں، مکمل طور پہ اجازت بھی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ما کنت لیفعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مکے کے چودھریوں کیسی بات کرتے ہو، ہمیں اتنا مفادی سمجھ رکھا ہے، ہمیں اتنا سیلفش سمجھ رکھا ہے، ہمیں اتنا مطلبی سمجھ رکھا ہے تم نے، میرا نبی محصور ہے، میرا نبی باہر بیٹھا ہے، میرا نبی انتظار کے اندر ہے، وہ انتظار میں ہے، عثمان خبر دے کے آئے، اور عثمان یہاں پہ اکیلا عمرے کرتا رہے، ما کنت لیفعل، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی کے عمرہ کرنے سے پہلے عثمان بیت اللہ کا ایک چکر بھی لگا لے۔ یہ ہے پیار، یہ ہے نبی کے یار، یہ ہے نبی کے سچے وفادار، اللہ کی قسم عمل عظیم الشان، عمرے کی سعادت جائز ترین، کوئی پابندی نہیں اللہ کے نبی نے لگائی تھی، نہیں عثمان تو نے عمرہ نہیں کرنا، جا کے اجازت میسر ہے، اس سب کے باوجود کہا میرا یار میرا سونا نبی وہ پیچھے اور میں عمرہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث میں موجود ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپس میں بھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی کہہ ہی دیا، اللہ کے نبی عثمان کتنا خوش قسمت ہے، سبحان اللہ، وہ تو پہنچ گیا ہوا ہے مکے میں، اس نے تو دل کو ٹھنڈ ڈال لی ہوگی، اس نے تو بیت اللہ کے چکر کاٹ لیے ہوں گے، اللہ کے نبی عثمان تو پہنچ گیا ہے، وہ تو عمرہ کر چکا ہوگا، اگر عثمان ادھر اس بات پہ کھڑا ہے سبحان اللہ کے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اٹھا کے دیکھیے سونے نبی کی سیرت کی کتابیں، ادھر عثمان ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ذیشان، آپ فرماتے ہیں میرے سے آواز دل نہیں مانگتا، دل نہیں کہتا کہ عثمان اکیلا جا کے بیت اللہ کا طواف کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی اس کو کون سی پابندی ہے، وہ تو پہنچ گیا ہے نا مکے میں، وہ تو جا چکا ہے، وہ تو کرے گا ہی کرے گا۔ اختصار سے جو بھی ہوا واپس آئے، صحابہ موجود ہیں، پوچھا عثمان گئے تھے، اللہ اکبر، بیت اللہ دیکھ کے آئے ہو، تو آپ کر کے آئے ہو، دل کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، ان کو ہی پتا ہے جن کو اللہ نے سعادتیں دی ہیں کیسے دل کو ٹھنڈیں پڑتی ہیں جب بندہ بیت اللہ کو دیکھ کے تو آپ کرتا ہے، کیسے اپنے کرتوت سامنے اور رب کی رحمتیں برستی بندے کو نظر آتی ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا عثمان تو نے تو بیت اللہ دیکھ لیا ہے، عثمان کہنے لگے میرے یارو تم نے کتنی بدگمانی میرے متعلق کی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے مکے والوں نے خود اجازت دی، لیکن میں عثمان تمہارے سامنے اپنے دل کی بات رکھوں، میں احرام میں تھا، مجھے احرام کی حالت میں 1 سال بھی مکے میں رکھا جاتا، پکڑے رکھتے، میں اللہ کے نبی سے پہلے کبھی بھی عمرہ نہ کرتا، مجھے
سال بھی روک کے رکھ دے تو میں اللہ کے نبی سے پہلے عمرے کی کبھی جسارت نہ کرتا تو تمہارے ساتھ ہی جا کے عمرہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، واللہ یہ وہ جماعت، اس سے پتہ یہ چلتا ہے صحابہ ایک طرف رشک کر رہے ہیں اور ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو یہ جواب اطاعت سے، محبت سے لبریز، اور آج کے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیڈروں کو جو سیاسی اور جناب والا اللہ اکبر محافظی اداروں میں اپنے کردار ادا کرتے ہیں، ان کو قیامت تک سونے عثمان یہ پیغام دے گئے ہیں۔ اور لوگوں کبھی اپنے مفادات کے اوپر اپنی قوموں کے مفادات کو قربان نہ کرنا، اپنے مفادات کو اللہ اکبر قربان کر دینا، اپنی قوموں کے مفادات کو قربان نہ کرنا۔ اجتماعیت تمہارے پیچھے قومیں ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، صرف اپنے آپ کو سامنے، اپنی بلے بلے میں کے چکر میں اپنی قوموں کو نہ بھول جانا۔ کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، واللہ ایک بڑے اور سارے موقع مل جائے صحیح کسی سیاستدان کو اللہ اکبر، کسی ادارے کے سربراہ کو، بھول جاتے ہیں قوم کو، بھول جاتے ہیں عوام کے مفادات کو۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے کے گئے کہ کبھی اپنے یاروں کو، اپنے پیچھے ساتھیوں کو، نبی ذیشان کے اللہ اکبر بھائیوں ساتھیوں کو چھوڑ کے میں کیسے اتنا بے شک عظیم عمل ہے وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو بھول جاتے ہیں سارا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر، یہی صلح حدیبیہ ہم نے پڑھا ترجمے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرائط لکھنے کے لیے سہیل بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شرطیں طے ہوں گی، ابھی بات لکھی نہیں جانے لگی، آپ نے فرمایا علی پکڑو قلم لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا میں بھی رحمان رحیم کو جانتا ہوں، اس کو بتاؤ بسم اللہ لکھو۔ آپ نے فرمایا علی اس میں بڑے سیاسی مقاصد ہیں، ٹھیک ہے رحمان رحیم رہنے دو، لکھ دو بسم اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ سلو کی شرائط کو طے ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر فرمایا لکھو کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہونے جا رہا ہے۔ پھر بولا سہیل بن عمر، کہنے لگا میں محمد رسول اللہ، محمد بن عبداللہ لکھنا ہے تو لکھو، رسول اللہ کو میں قبول کر لوں۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ سارے کے سارے معاملات، یہ آپس میں خون خرابے کی اللہ اکبر ایک دوسرے کو دھمکیاں، جنگ و جدال کی تیاریاں، اگر تجھے رسول اللہ بھی مان لیا تو پھر تو قصہ ہی ختم ہے، ہم تو تیرے گستاخ ٹھہریں گے۔ اگر رسول اللہ ہم نے تمہیں مان لیا، اللہ اکبر رسول اللہ ہمیں مان لیا تو پھر ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم تمہیں بیت اللہ میں زیارت کرنے سے روک سکیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا علی چلو ٹھیک ہے، رسول اللہ کا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، اب علی کبھی اپنی طرف دیکھتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی طرف۔ معاملہ بڑا مشکل ہے، رسول اللہ کاٹے گا علی کا ہاتھ، جرت نے اجازت نہ دی، دل نے قبول نہ کیا۔ حدیث کے الفاظ میں کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دے دیں، مجھ سے یہ بات قبول نہیں ہو سکتی، میں رسول اللہ لکھ کے یہ کاٹ نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ کا حکم تو ہے، لیکن علی میں یہ جسارت، یہ طاقت نہیں ہے کہ رسول اللہ لکھ دیا پھر علی کا ہاتھ اس کو کرنا بلّہ وجہ شیر خدا اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دے، یہ ہاتھ کو کٹ سکتا ہے لیکن رسول اللہ نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی غیرت کی، کبھی شرم آئی، کبھی حیا کی آج کے عاشق رسول نے، کبھی تھوڑا سا اپنے ضمیر کو اللہ اکبر ڈال کے سوچا، وہ علی جو کہتا ہے رسول اللہ کا نبی کے کہنے پر بھی نام نہیں کاٹوں گا، آج کیک
ایک پہ عید میلاد النبی اور رسول اللہ اور آپ کے دوسرے صفاتی نام لکھ کے اس پہ چھریاں پھیرتا ہے. علی کہیں اللہ کے نبی حکم تو ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے, کیسے کاٹوں؟ محبت کا معیار چیک کر اپنا, تول رکھ کے علی المرتضیٰ کی محبت کے مقابلے میں اپنی محبت. تانا کس کو ہے؟ اللہ اکبر. سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بلیم جو اپنے تن من دھن کو نبی کے ایک ایک اشارے پہ قربان کرنا, اللہ اکبر, اپنی سعادت اور اپنی محبت اور اپنی اطاعت کا معیار سمجھتے ہیں, ان کو فرمایا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علی لاؤ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, مجھے دکھاؤ, ارانی مجھے دکھاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ فرمایا چھوڑو, یہ اللہ نے بڑی عظیم فتح کے اللہ اکبر مجھے میسج دے دیے ہیں, یہ بھی میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں, تجھ سے نہیں کاٹا جاتا تھا. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کاٹا. آج میلاد النبی گزرا, یہ جشن گزرا, یہ یوم گزرا, اور روڑیوں سے ڈھیروں سے جھنڈیاں مل رہی ہیں, اوپر نبی کا نام لکھا ہوا ہے, جھنڈے مل رہے ہیں, وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے نیچے دفن ہوئے ہیں. جوتے کے اندر نبی کے صفاتی نام کو لکھ کے کہتا ہے یہ نبی کا میں استقبال کر رہا ہوں. میرے گھر تو نے مہمان آنا ہو اور تیرے نام کو جوتے میں لکھ کے اپنے گلے کے اندر میں ہاتھ ڈال لوں کہ آج تیرا استقبال تیرا نام جوتوں میں لکھ کے کروں گا, میں جوتوں کے قابل ہی ہوں. محبت کا معیار وہ اطاعت ہے, اور خالی اطاعت بھی رب کو قبول نہیں ہے. آخر پہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو غلام آزاد کرتا بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا لمبا عرصہ تاکہ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. لوگوں نے, اللہ نے جب تک حکم قرآن میں نازل نہیں کیا کہ نہیں بھائی ہر بندے کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے گا, تب تک لوگ اس حکم کے آنے سے پہلے تک زید بن محمد کہا کرتے تھے. اتنا پیار, چھوٹی عمر تھی, بچہ تھا, تربیت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبلہ آگے, آپ کے حقیقی بھائی جبلہ بن حارثہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو زید کو گھر لے جاؤ واپس. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی نا تو زید کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا بھائی اور کچھ لوگ اور بھی آئے ہیں مجھے لینے کے لیے, واپس لے جانے کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبلہ میں نے کون سا روکا ہے, یہ زید کھڑا ہے, جانا چاہتا ہے تو سب بسم اللہ لے جاؤ, نہیں جانا چاہتا تو میں کیسے اس کو بھیج سکتا ہوں. آنکھوں میں آنسو, رونے لگ کے پریشان ہو گئے. آزادیاں دلوانے آیا تھا حقیقی بھائی کہ تو تو اللہ کے نبی کا غلام بنا پڑا ہے. کہا اللہ کے نبی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ایسی آزادی پہ میں ایسی ہزار اللہ اکبر غلامیاں قربان کر دوں, مجھے یہ غلامی ایسی آزادی سے کروڑ گنا بہتر ہے. اللہ کے نبی نہیں جانا چاہتا. اور محترم بھائیو یہاں پہ یہ بھی نقطہ ضرور سمجھنا, میرے نبی کا ان معصوم چھوٹے ننھے منھے بچوں کے ساتھ واللہ کتنی محبت, کتنا پیار, صرف تربیت کے لیے, کسی کو کوئی بات کہنے کے لیے نہیں. نبی کا واللہ صحابہ کے ساتھ, صحابہ کا نبی کے ساتھ معیار, پیار, محبت اور اس کی اللہ اکبر تربیت, اس کے مظہر. وہ زید بن حارثہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نہیں جانا چاہتا. کیا اللہ کیسی تربیت ہوگی. آج ہم نے عزم کیا کہ ہم نے بچوں کو اللہ اکبر نماز کی عادت ڈالنی ہے, مسجد میں بلانا ہے, مسجد میں بچے آئیں, کوئی 6 سال کا, کوئی 7 کا, کوئی 8 کا, کوئی 10 سال کا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں اللہ اکبر میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا,
نماز کی حالت تھی، کسی نے چھینک ماری، میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، نماز میں مجھے لوگ آنکھیں نکالنے لگے۔ اور اپنی تربیت کرو میرے محترم بھائیوں، چھوڑو اپنی تلخیوں کو، ان سختیوں کو، ان مزاجوں کو، قربان کرو نبی کی اطاعت پر، نبی کی تربیت پر۔ کہا میں نے یارحم اللہ کہہ دیا، سارے آنکھیں نکالنے لگے، سارے مجھے گھورنے لگے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اپنے جو ہے نا یہ اولو رانین پر ہاتھ مارنے لگے، چپ چپ کی جو ہے نا وہ اشارے کرنے لگے۔ کہتے ہیں میں اور تو کچھ نہیں سمجھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے یہی سمجھ آئی کہ شاید کہتے ہیں چپ کر جا۔ کہتے ہیں میں بالآخر چپ کر گیا، میں ان کے ساتھ باتیں کروں، ہوا کیا تمہیں؟ کہتے ہیں میں باتیں کر رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اللہ اکبر، نماز سے فارغ ہو کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بلایا۔ خود کہتے ہیں، خود مغیرہ بن حکم کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم میں نے ایسا تربیت کرنے والا استاد آج تک نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ اللہ کے نبی نے میری حرکت، نماز میں یہ شور، نماز میں یہ میری کھپ، میرا شور شرابہ سن کے اللہ کے نبی نے قریب کر کے مجھے کہا، ہاں حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے قریب کیا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے برا بلا کہا، نہ ہی مجھے اللہ کے نبی نے مارا۔ حدیث میں دکھا سکوں تو مجرم ہوں آپ کا، فرمایا مارا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، جھڑکا بھی نہیں۔ کہا اے معاویہ، یہ نماز اللہ کی تسبیحات کا نام ہے، معاویہ نماز میں اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، معاویہ نماز میں تو قرات کرتے ہیں، نماز میں یہ باتیں نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں تو اسی سوچ میں رہا، میری حرکت اور نبی کا پیار، میری حرکت اور نبی کی تربیت، نبی کے ساتھ عشق، محبت، پیار یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک ادا کو اپناؤ، ورنہ یہ تو صرف ایک اشارہ تھا۔ اللہ کی قسم جو موضوع ہے اس کے اوپر ایک ایک بات میں دل آج ہوتا ہے کہ نبی کے یاروں کا پیار اور نبی کے یاروں کی اطاعت۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رون لگانے گئے کہ میرے صحابہ، کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کا ساتھ غلام نہیں آیا، خود سارے خندق کھود رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کو اتنی بھوک لگی ہے، اتنی بھوک پیاس، اس سے تڑپ رہے ہیں، اس کے ساتھ نڈال ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جو ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھوک سے نڈال ہوتے ہیں تو اسی وقت اپنی زبان سے پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، صحیح بخاری اور دوسری احادیث کی کتابیں، آپ علیہ السلام نے دیکھا جب ان کو بھوک ستاتی، پیاس نڈھال کرتی، اپنی زبان سے کہتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ او یارو اٹھو اٹھو، خندق کھودو، ہم نے تو نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم نے تو قسم کھائی ہے، جب تک دم میں دم رہے گا، جب تک سانسیں چلتی رہے گی، تب تک یہ نبی کے یار نبی کے ساتھ مل کے دنیا میں جہاد کرتے رہیں گے۔ نبی کے یاروں کا پیار، نبی کے یاروں کی محبت۔ عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سیرت میں موجود ہے، اللہ اکبر، بدر کے میدان میں عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی مسلمان نہیں تھے، ابا جی کو دیکھا، حضرت ابو بکر کی نظر پڑی بیٹے پر، حدیث سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نے آواز لگائی، کہا او خبیث، میرا مال نکال، میرا مال کدھر ہے؟ جب تیرے پاس میرا مال تھا، کافر تھا، باپ مسلمان ہے، کہا میرا مال، کہا ابا جی آپ کا مال یہ گھوڑا تیز رفتار، یہ ایک تلوار ہے اور بس یہ سامان حرب و ضرب ہے اور میرے پاس کوئی مال مول نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی روایت میں ہے یہی عبد الرحمن ایک موقع پہ بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی
حضرت ابو بکر، وہ ابو بکر اس کائنات میں نبیوں کے بعد رب نے اگر کسی کو مقام دیا اس دنیا میں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جی بدر میں بڑے موقع آئے ہیں، کئی بار تلوار کے نیچے سے گزرے ہو، دل نے کیا کہ آخر میرا باپ ہے، آخر میرا ابو ہے، اس پہ تلوار چلاؤں گا۔ دیکھنا پیار کسے کہتے ہیں۔ آج تو ہر خوشی غمی نواز معاملات لین دین اپنی منمانیاں مرضیاں۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی کہنے لگے اور تو نے تو باپ سمجھ کے ابو بکر کو چھوڑا ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اور عبد الرحمن صرف ایک بار ابو بکر کی تلوار کے نیچے، عبد الرحمن تو آ جاتا اپنا بیٹا سمجھ کے، لختے جگر سمجھ کے، تو نے تیرے لیے بڑا مال کمایا تھا وہ بھی پتہ نہیں کدھر گیا، حساب و کتاب تو نے نہیں دیا۔ اللہ کے بعد اللہ کی قسم میدان بدر کے اندر تجھے اپنا پتر بیٹا سمجھ کے میں یہ نہ کہتا کوئی بات نہیں بیٹا اس کو چھوڑ دو اور تھوڑے ہیں ان کو کاٹ دیتا ہوں، فرمایا نہیں عبد الرحمن ایک بار میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا، اپنا بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ عدو اللہ سمجھ کے، عدو کو رسول اللہ سمجھ کے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو تن سے اڑا کے رکھ دیتا۔ آج محترم بھائیو تولنا ہے، چیک کرنا ہے اپنی محبتوں کو، ان کے اندر یہ والا معیار کتنا ہے، اطاعت والا اور نبی کی یاروں والی محبت والا معیار کتنا ہے۔ اللہ رب تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں سچی نبی کی اطاعت والی اور صحیح حقیقی عمل والی محبت وہ نصیب فرمائے۔ ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، صرف نماز میں، صف بندی میں، رفع الیدین میں سنتیں نہیں بلکہ زندگی ایک ایک سانس پہ نبی کی سنت ہمارے لیے، تعلیم ہمارے لیے موجود ہے۔ اصل نبی کے ساتھ معیار یہی ہے کہ جہاں نبی کھڑا کرے وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں بٹھائے وہاں پہ بیٹھ جاؤ، جہاں نبی چلائے وہاں پہ چل جاؤ۔ اللہ اکبر، یہی محبت ہے، یہی محبت کا معیار ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کے اپنی زندگی اس کا بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔